نظام آباد کی ادارہ جات مقامی کوٹے سے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے منتخب کے کویتا نے آج حلف لے لیا۔ کونسل کے عبوری صدر نشین جناب سید امین الحسن جعفری نے ان کو اپنے چیمبر میں دوپہر 12:40 پر حلف دلایا۔ کویتا کی حلف برداری کے بعد حکمراں جماعت ٹی آر ایس کے قائدین اور ان کے حامیوں نے ان کو مبارکباد پیش کی۔ اسی دوران محبوب نگر ادارہ جات مقامی کوٹے سے تلنگانہ قانون ساز کونسل کے لیے منتخب دامودر ریڈی نے بھی حلف لیا۔ ادارہ جات مقامی کوٹے سے منتخب 12 افراد کی میعاد اس ماہ کی 5 تاریخ سے شروع ہوئی۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں پارٹی کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 34,000 بوتھس میں سے ہر بوتھ پر کانگریس کے 100 ارکان بنائے جانے چاہیے۔ اس طرح اے آئی سی سی کی ہدایات کے مطابق پارٹی کی رکنیت سازی مہم کو فعال طور پر آگے بڑھایا جانا چاہیے۔ اندرا بھون میں ڈیجیٹل ممبرشپ میٹنگ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ بروقت مخصوص نشانے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ رکنیت سازی میں شدت پیدا کرنی چاہیے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ مہم کے دوران سرگرمی دکھانے والوں کی مستقبل میں خدمات کو تسلیم کیا جائے گا۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ عوام کو اومیکرون کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے سدی پیٹ ضلع کے گجویل ہاسپٹل کا معائنہ کیا اور مریضوں سے طبی سہولیات کے بارے میں بات چیت کی۔ وزیر ہریش راؤ کے ساتھ ایم ایل سی یادو ریڈی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق ریاست میں 2 کروڑ کرونا ٹیسٹ کٹس اور 1 کروڑ ہوم آئسولیشن کٹس دستیاب کروائی گئی ہیں۔ ریاست کے تمام طبی مراکز صحت میں کرونا کے علاج کے لیے ہر طرح کی سہولیات قائم کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سدی پیٹ میں الگ تھلگ رہنے کے لیے آکسیجن کی سہولت کے ساتھ 100 بستروں پر مشتمل دواخانہ تیار ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت کے مطابق محکمہ صحت و طبابت چوکس ہے۔ انہوں نے کہا کہ کے سی آر کٹس ملک بھر میں مثال بن گئی ہیں۔ ان کٹس کی فراہمی کی وجہ سے سرکاری دواخانوں میں زچگیوں کی تعداد میں 22% کا اضافہ ہوا ہے۔ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں جاریہ سال کی یوم جمہوریہ پریڈ میں دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش کی کوئی بھی جھانکی نہیں ہوگی۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ اسٹالن نے پریڈ کے لیے ان کی جھانکیوں کو مسترد کرنے پر وزیر اعظم کو مکتوب روانہ کیا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ تلنگانہ حکومت نے مرکز کو کوئی بھی تجاویز نہیں بھیجی ہیں کیونکہ اس نے پریڈ سے خود کو دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ممتا بنرجی اور اسٹالن کے مکتوبات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جھانکیوں کا انتخاب شفاف انداز میں کیا گیا ہے۔ مغربی بنگال، تمل ناڈو اور کیرل جیسی ریاستوں نے یوم جمہوریہ کی پریڈ کے لیے ان کی جھانکیوں کو مسترد کرنے پر مرکز پر نکتہ چینی کی ہے، جبکہ تلنگانہ نے پریڈ سے خود کو دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ نے ریاست میں کووڈ کی صورتحال کے پیش نظر پریڈ کی دوڑ سے خود کو دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں اہم مانے جانے والے سنکرانتی تہوار کو منانے کے لیے حیدرآباد سے ایک اور تیلگو ریاست آندھرا پردیش کے ساتھ ساتھ دیگر پڑوسی ریاستوں کرناٹک، مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ کو بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ٹول پلازہ کی آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان ریاستوں کو جانے کے لیے قومی شاہراہوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تلنگانہ کے مختلف مقامات پر 28 علاقائی ٹول پلازا ہیں۔ گزشتہ سال کے برخلاف جاریہ سال حیدرآباد سے ان ریاستوں کو سنکرانتی منانے کے لیے جانے والوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال ان ٹول پلازا سے 6.26 لاکھ روپے کی رقمی معاملت ہوئی تھی، تاہم اس مرتبہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور یہ معاملت 7.55 لاکھ روپے تک جا پہنچی ہے۔ صرف حیدرآباد وجے قومی شاہراہ کے ٹول پلازا میں ہی 3.78 لاکھ روپے کی رقمی معاملت ہوئی ہے۔ جاریہ سال آمدنی میں قابل لحاظ اضافہ ہوا ہے۔ جاریہ سال 11.72 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی، جبکہ گزشتہ سال یہ آمدنی 9.49 لاکھ روپے تھی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈی رویندر کرونا سے مثبت پائے گئے۔
یونیورسٹی کے پی آر او کی جانب سے کہا گیا کہ کووڈ-19 سے مثبت پائے جانے کے بعد انہوں نے خود کو الگ تھلگ کر لیا ہے۔ مہیشورم حلقہ اسمبلی کے بڈنگ پیٹ میر پیٹ کارپوریشن کے حدود میں کانگریس کی ڈیجیٹل رکنیت سازی مہم بڈنگ پیٹ کے پارٹی صدر وینکٹ ریڈی کی جانب سے منعقد کی گئی، جس میں مہمان خصوصی کے طور پر چیوڑلہ پارلیمانی حلقے کے انچارج نریندر ریڈی، مہیشورم میں رکنیت سازی کے انچارج نرسمہا ریڈی نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی کی رکنیت سازی مہم کے حصے کے طور پر عوام کو کانگریس کا رکن بنانے کے لیے چیوڑلہ پارلیمانی حلقے کے 8 اسمبلی حلقوں میں کانگریس پارٹی کی رکنیت سازی مہم چلائی جا رہی ہے۔ کانگریس کے ہر کارکن کو 2 لاکھ روپے کے انشورنس کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر ششانک گوئل کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ وہ محکمہ لیبر حکومت ہند کے ایڈیشنل سیکریٹری مقرر کیے گئے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ نے ان کے تبادلے سے متعلق احکام منگل کی شب جاری کیے۔ 1990 بیچ کے آئی اے ایس آفیسر ششانک گوئل کو رجت کمار کی جگہ مئی 2021 میں چیف الیکٹورل آفیسر مقرر کیا گیا تھا، جبکہ رجت کمار کو اس عہدے سے ہٹاتے ہوئے پرنسپل سیکریٹری محکمہ آبپاشی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ تیلگو فلموں کی جونیئر آرٹسٹ جیوتی ریڈی کی مشتبہ موت کے واقعے کی جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے ملک پیٹ کے ایک خانگی دواخانے کے باہر اداکارہ کے ساتھیوں اور مداحوں نے احتجاج کیا۔ کڑپا سے تعلق رکھنے والی جیوتی ریڈی آج صبح شاد نگر ریلوے اسٹیشن کی پٹریوں پر زخمی حالت میں پائی گئی، جس کو دیکھ کر مقامی افراد نے ریلوے پولیس کو اس بات کی اطلاع دی۔ فوری طور پر پولیس نے اداکارہ کو پہلے شاد نگر کے خانگی دواخانہ پہنچایا، بعد ازاں اس کو عثمانیہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا، تاہم بہتر علاج کے لیے اداکارہ کو اس کے ساتھیوں نے ملک پیٹ کے خانگی دواخانہ منتقل کیا، تاہم ڈاکٹرز نے وہاں اس کو مردہ قرار دیا، جس کے بعد جیوتی کے مداحوں اور ساتھیوں نے دواخانے کے سامنے دھرنا دیا اور اس کی موت کی جامع جانچ کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے ان احتجاجیوں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ جگت گری گٹا پولیس نے چوری کی وارداتوں میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے بتایا کہ مزدور پیشہ روی مشتبہ انداز میں جا رہا تھا۔ پولیس نے اس کو روک کر اس سے پوچھ تاچھ کی، جس پر اس نے مختلف پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں چوری کی وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا، جبکہ اس کا ایک ساتھی بھرت مفرور ہے۔ پولیس نے بتایا کہ دونوں ملزمین جگت گری گٹا کے ساتھ ساتھ ڈنڈیگل پولیس اسٹیشن کے حدود میں ہوئی کئی چوری کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔ پولیس نے 10.6 تولے کے سونے کے زیورات کے ساتھ ساتھ 75 تولے کے نخروی زیورات کو روی کے پاس سے برآمد کر لیا۔ جگتیال شہر میں ایک نوجوان کی بائیک پر 11,000 روپے سے زائد کے چالانات پائے گئے۔ وہ ان چالانات کو ادا کیے بغیر ہی پھر رہا تھا۔ جگتیال ٹریفک پولیس کی تلاشی مہم کے دوران کنٹا نامی نوجوان کی بائیک کو روک کر ٹریفک پولیس نے اس کے چالانات کی جانچ کی، جس کے بعد خود ٹریفک پولیس والے بھی چالانات کی فہرست دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے، کیونکہ اس کی بائیک پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے 47 چالانات تھے، جس کی رقم 11,110 روپے ہوتی ہے۔ ٹریفک پولیس نے چالانات کی فہرست کنٹا کے حوالے کر دی اور بائیک کو ضبط کر لیا۔ بعد ازاں نوجوان نے چالانات کی رقم مکمل ادا کرتے ہوئے اپنی بائیک حاصل کر لی۔ کورونا کے خوف سے ایک شخص نے دواخانے کی عمارت کی بلندی سے کود کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ضلع چتور کے کپم میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ بلدی حدود کپم کے وارڈ نمبر 25 کے لکشمی پورم میں رہنے والے 30 سالہ وجے آچاری نے خاندانی جھگڑوں کے بعد کل رات کیڑے مار دوا پی لی، جس پر اس کو ارکان خاندان نے خانگی دواخانہ علاج کے لیے منتقل کیا۔ اس کا دواخانے میں کووڈ کا معائنہ کیا گیا، جس میں وہ مثبت پایا گیا۔ بعد ازاں کورونا کے خوف سے اس نے دواخانے کی عمارت کی 4تھی منزل سے کود کر خودکشی کر لی۔ پولیس نے کہا کہ کورونا کے خوف سے ہی اس نے یہ انتہائی اقدام کیا ہے۔